ایک ایسا جہاز جس میں بیٹھا ہر انسان اس امید سے بیٹھا تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آسمان میں ان کا سامنا ایک ایسے راز سے ہونے والا ہے جو پوری دنیا کو بدل سکتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میک ٹی وی اور ایک بار پھر سے آپ سب کو میک ٹی وی میں خوش آمدید۔ رات کے ٹھیک 1:17 ہو رہے تھے۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں لندن کے مشہور ایئرپورٹ کے شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ ایک عام دنوں کی طرح دن تھا۔ فلائٹ 702 لندن سے کینیڈا تک جا رہی تھی۔ اس جہاز میں بہت سے امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس جہاز میں ایسے سوٹ کیس بھی تھے جس میں کروڑوں روپے کی آمدنی لندن سے کینیڈا جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے اندر ہزاروں لوگ موجود تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے چند گھنٹوں میں دنیا کی سب سے خطرناک فلائٹ ہائی جیک ہونے والی ہے۔ ان ہائی جیکرز کے پیچھے ایک تھامس ولیم نامی شخص تھا جس نے ان سب کو پلان کیا ہوا تھا۔ تھامس ایک عام انسان نہیں تھا۔ لمبا قد، ٹھنڈی نیلی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، لیکن اس کی دماغ میں چلنے والے منصوبے پوری دنیا کو ہلا سکتے تھے۔ مگر اس رات وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4 لوگ اور تھے، جس میں ایک ڈیوڈ روس تھا جو کمپیوٹر ہیکر تھا اور وہ سارے سسٹم کو کریک ڈاؤن کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک مائیکل ریڈ تھا جو سابق فوجی تھا جسے ہتھیاروں سے پیار اور لڑائی کا تجربہ تھا۔ ان کے ساتھ ایک ایڈم کلارک تھا جو کہ ایک ماسٹر مائنڈ تھا اور وہ ہر قسم کے بیس بدل سکتا تھا۔ اور ان کے ساتھ آخر میں ریان کونزل تھا جو کہ ایک پائلٹ تھا اور وہ دنیا کی ہر قسم کے جہاز اڑا سکتا تھا۔ فلائٹ 702 ایک ایسا فلائٹ جس میں دنیا کے امیر ترین بزنس مین اور خفیہ سائنسدان اور ایک پراسرار بلیک کیس موجود تھا۔ ان سوٹ کیسز کے اندر کروڑوں کی آمدنی تھی جس کے لیے یہ سب ہائی جیک پلان کیا گیا تھا۔ 3 ماہ پہلے ایک خفیہ زیر زمین کمرہ، دیوار پر نقشے، کمپیوٹر سکرین اور فلائٹ روٹس لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ خفیہ کمرہ تھا جس کے اندر یہ پانچوں مل کر ایک پلین ہائی جیک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تھامس کو یہ پتا تھا کہ آج سے 3 ماہ بعد کروڑوں روپے کی آمدنی لندن سے کینیڈا جائے گی۔ ان سب نے مل کر فلائٹ 702 کو ہائی جیک کرنے کی تمام تر پلاننگ کر لی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس دن اس فلائٹ کو ہائی جیک کرنا تھا۔ ہائی جیک والے دن سب ایئرپورٹ میں الگ الگ داخل ہوئے اور وہ اپنے اپنے کام سر انجام دینے لگے۔ ڈیوڈ روس جو کہ ایک ہیکر تھا، اس نے ایئرپورٹ کے تمام کیمروں کو ہیک کر لیا تھا۔ یہ سب عام مسافروں کی طرح لگ رہے تھے اور عام دنوں کی طرح بورڈنگ ہو رہی تھی اور یہ لوگ بھی بورڈنگ لائن میں ٹھہر گئے۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ پلین میں انٹر ہوئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد فلائٹ 702 ٹیک آف ہوئی اور آسمانوں کو چیرتے ہوئے وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ جہاز کے اندر ہر چیز نارمل تھی، بچے ہنس رہے تھے، لوگ فلم دیکھ رہے تھے، فضائی میزبان مسکرا رہے تھے، لیکن اچانک تھامس کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ پلین اب ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اسی دوران تھامس کے باقی ساتھی کھڑے ہوئے اور تھامس کا ساتھ دینے لگے۔ تھامس نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ وہ لوگ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہاں سے اپنا کام مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ ڈیوڈ نے تمام سیکیورٹی سسٹم بند کر دیے۔ مائیکل نے کاکپٹ کے دروازے پر قبضہ کر لیا۔ پورے جہاز میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور لوگ خاموشی سے بیٹھ کر ہائی جیکرز کو دیکھ رہے تھے۔ مائیکل نے کاکپٹ کا دروازہ کھولا اور ریان کو اندر جانے کو کہا۔ اس دوران جہاز ایک جنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا اور ریان نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ ریان اس جہاز کو جنگل کے اوپر سے بار بار گزار رہا تھا اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا۔ مائیکل نے جہاز کے اصلی پائلٹوں کو رسی سے باندھ دیا تھا۔ اب وہ پورا جہاز ان کے کنٹرول میں تھا۔ تھامس نے ان تمام پیسے بھرے سوٹ کیس کو ایک جگہ جمع کیا اور ایڈم کلارک جہاز کے ایمرجنسی روم میں سے 5 پیراشوٹ کے بیگز اٹھا لایا۔ اب تک ان کا 90% کام مکمل ہو چکا تھا اور سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ تھامس نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ مائیکل نے رسی سے باندھے جہاز کے اصلی پائلٹوں کو کھول دیا اور ان کو جہاز اڑانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے پیراشوٹ والے بیگ پہن لیے اور پیسوں سے بھرے سوٹ کیس اٹھا کر دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔ تھامس نے دروازہ کھولا، سب نے سوٹ کیس سمیت جہاز سے جمپ لگایا اور جنگل کی طرف لینڈ ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ جنگل میں لینڈ ہوئے اور نارتھ اٹلانٹک اوشین سے بہتا ہوا پانی سے سیراب ہوئے اور وہ جہاز جو ہائی جیک ہوا تھا وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ مسافر بہت خوش تھے کیونکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ کروڑوں روپے کی آمدنی لوٹ لی گئی لیکن آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ حکومت نے نوٹوں کے سیریل نمبر ڈھونڈے اور وہ سیریل نمبر کے نوٹ آج بھی جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں، لیکن وہ ہائی جیکرز جنہوں نے تمام پیسہ لوٹ لیا تھا وہ آج بھی گمنام ہیں۔ یہ تھی ہائی جیکڈ فلائٹ 702 کی کہانی۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔